پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو دنیا سے گئے بھی ہیں، دونوں کام اسی مہینے میں ہوئے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں بہت سارے کام اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہو سکتی ہے، یہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز انسانی خواہشات ہوتی ہے وہ کبھی شریعت نہیں ہوتی، اور جو شریعت ہوتی ہے وہ کبھی خواہشات نہیں ہو سکتی۔ تو آج بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہیں، ہمارا اپنا شوق ہے۔ کسی کو کسی چیز کا شوق لگ جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا شوق ہے، شریعت نہیں۔ لوگ اس کو شریعت سے جوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی شریعت نہیں ہو سکتی، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ تو کچھ چیزوں پر تو شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن شریعت کی پابندی بھی ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو انسان عقل مند ہے، علم والا ہے، وہ شریعت کی اور اسلام کے لا اور اسلام کے قانون کو مانتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ جاننے والا ہے، یہ دانشور ہے، یہ سمجھدار ہے، شریعت پہ چلتا ہے۔ اسے آپ علم والا کہہ سکتے ہیں، عقل مند کہہ سکتے ہیں، جو شریعت پہ چلتا ہے، اسلام کے لا اس کے قانون کو مانتا ہے۔ اور ایک آدمی صرف اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، شریعت پہ نہیں چلتا، تو یہ شریعت نہیں، یہ جہالت ہو سکتی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہو سکتی، یہ جہالت ہے۔ آج لوگ جہالت میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ان کے اپنی جہالتیں ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی خواہشات ہوتی ہے، وہ خواہشات کا اتباع کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، انسان جب بولتا ہے تو وہ اتنا نکل جاتا ہے اپنے بول میں، تو وقت کے وہ وزیر اعظم تک کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کیونکہ بولنے پر پابندی نہیں، کچھ بھی بولے چلا جا رہا ہے۔ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک سے ایک کھانوں کا شوق لگ گیا، تو یہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، ان کے شوق ہے کہ میرا شوق ہے۔ کسی کو پہننے کا شوق، کسی کو کھانوں کا شوق، کسی کو گھومنے کا شوق، کسی کو کسی کے بارے میں کچھ بولنے کا، یہ سب اپنی خواہشات ہیں، ہماری خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں ہم۔ کسی کو عہدے کا شوق، کسی کو عورت کا شوق، یہ شوق ہے، کسی کو دولت کا شوق، یہ لوگوں کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کوئی پابندی نہیں ہے، آدمی وہاں بالکل لمٹ
کھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہو سکتی ہے، ان کا تعلق شریعت سے نہیں۔ لوگ ایک سے ایک بدعات رسومات کر رہے ہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے میں ہر سال فلاں تاریخ میں شربت بانٹوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں حلیم بنا کے تقسیم کروں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہو سکتا، آپ کے شوق ہو سکتے ہیں، آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کو شریعت سے نہ جوڑو۔ میں نے بتایا ہے جو ہماری نفسانی خواہشات ہے، ہمارے شوق ہے، وہ کبھی شریعت نہیں ہو سکتے۔ شریعت پہ چلنے والا، اللہ کے حکم کو، اسلام کے لو کو ماننے والا، وہ عقل مند ہے، وہ دانش مند آدمی ہے۔ اور جو آدمی صرف اپنے شوق پورے کر رہا ہے وہ جاہل ہے۔ اپنے لوگ شوق پورے کر رہے ہیں، آج خوب کر رہے ہیں، آزاد ہے وہ شوق پورے کرنے ہیں۔ لوگوں نے حدیں پار کر دی ہے شوق پورے کرنے میں۔ بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ نبی کی آمد دنیا کے لیے سب سے پہلی بہار۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا۔ عربوں میں محمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب لوگوں نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا اور جانا اور سنا کہ کوئی بچہ عرب میں پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا، تو عربوں کے کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت پوری عرب کی سرزمین پر تقریباً 5 یا 6 بچوں کے نام محمد تھے، ورنہ اس سے پہلے کوئی نام محمد نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ نام تو اللہ نے خود منتخب کیا تھا کہ آمنہ کے یہاں ایک لال آئے گا اور وہ کسی اور خاندان میں نہیں، کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ تو عبداللہ کا لال ہوگا، اسی کا نام محمد ہوگا۔ ساری دنیا محمد نام رکھ لے، لیکن اللہ نے تو سب کچھ منتخب کر لیا تھا کہ بچہ کہاں پیدا ہوگا، کس خاندان میں ہوگا، اس کا باپ کون ہوگا، یہ سب اللہ کے یہاں پہلے سے منتخب تھا۔ تو آپ پیدا ہوئے، آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا۔ محمد کہتے ہیں بہت تعریف کیا ہوا۔ محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، یعنی اتنا پیارا نام ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ کا نام پہلے لیتا ہے، دشمنی بعد میں کرتا ہے۔ محمد پہلے آپ کی تعریف کرے گا، آپ کا نام لے گا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اسی طرح پرانی کتابوں میں آپ کا نام تھا احمد۔ احمد اس کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، وہ ہے محمد، تعریف کیا ہوا اور تعریف کرنے والا۔ تو آپ کا نام احمد بھی ہے، اور قرآن عظیم الشان میں تو پوری میرے اللہ نے نبی کے نام پر پوری ایک نعت ہی پیش کری ہے۔ کہیں آپ کا نام مزمل ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں آپ کو شاہد کہا، کہیں مبشر کہا،
مزید کہا قرآن نے لاڑ میں آپ کے نام لیے، تو معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا کہ ابھی تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کا تذکرہ ہم نے پرانی کتابوں میں کر دیا ہے۔ کوئی آپ کو احمد کے نام سے جانتا ہے، کوئی آپ کو محمد کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھ رہا ہے، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دونوں نام ساتھ چلتے رہیں گے، اتنا بلند کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ کہیں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی آپ کی زندگی، آپ کی آمد یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی جو بھی آپ کی نقل اتارے گا، آپ کے پیچھے چلے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی سنتوں کو فالو کرے گا، اس سے دنیا عزت دے گی اور اللہ آخرت میں بھی اس کو جنت سے نوازے گے، وہاں بھی عزت ملے گی۔ تو پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں ہماری عزت ہے، سرخروئی ہے، کامیابی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آج لوگ ربیع الاول کو لوگ کہتے ہیں عید کا دن، عید میلاد النبی، یہ کوئی صرف ایک دن عید ہے، مومنوں کی عید تو ہر دن ہے۔ آپ اپنے نبی کی نقل اتاریے، ان کی اتباع کیجئے، ان کی سنتوں کو فالو کیجئے، ہر دن آپ کے لیے عید میلاد النبی ہوگا۔ صرف ایک دن نبی کو یاد کر لیا جائے، ربیع الاول میں نعت خوانی کر لی جائے اور شور شرابہ اور درود و سلام پڑھ لیا جائے، پھر سارا سال چھٹی، پھر اسی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو اور کہتے ہم عید میلاد النبی مناتے ہو۔ یہ آپ کے شوق ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو ہر دن اتباع کیجیے آپ نبی کی، ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیے، ان کی ہر ایک ادا، ہر ایک ان کی زندگی کو نمونہ بنائیے، ان کی ادا کو زندہ کیجیے۔ ایک سنت سے نبی کی آپ محبت کیجیے، یہ ہے عید میلاد النبی۔ صرف ایک دن اکٹھا ہونا، نعت خوانی کرنا، اس کو عید میلاد النبی کا نام دینا، یہ کوئی شریعت نہیں۔ تو آپ کا نام محمد رکھا، احمد رکھا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آپ کی آمد ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہبری ہے۔ پہلے ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جاہل تھے، جانور تھے۔ ہمیں جو کچھ سکھایا ہے کہ باپ کسے کہتے ہیں، اولاد کون ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، پردہ کیا ہے، ہر چیز ہمیں نبی نے سکھلائی ہے، ہر چیز۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان اپنا نبی بھیجا ہے، اپنا نبی مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے
سارے رشتوں کی قدر، عزت، بڑے چھوٹے کی عزت، ان کا ادب احترام، یہ سب ہمیں نبی نے ہی تو بتلایا ہے، ورنہ ہم تو جاہل تھے، جہالت والی زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح جانور ہر جگہ منہ مارتے ہیں، ایسے انسانیت بھی مارتی تھی۔ تو یہ اللہ نے احسان فرمایا، ہمیں نبی والی خوبصورت زندگی عطا فرمائی، اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے۔ اس کو اپنائیے، نبی کی اتباع کیجیے، کامل اتباع کیجیے، اللہ آپ کو دنیا میں عزت دیں گے، آخرت میں عزت دیں گے۔ بہرحال سیرت کی کتابیں بھری ہوئی، آپ ان کو پڑھیے، اپنے بچوں کو نبی کی زندگی سے آشنا کرائیے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی